اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحاب المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بھائیوں، کچھ دن پہلے اہل سنت کے ایک جید مفتی، ایک نام نہاد مولوی نے رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی سیدہ خاتون جنت پر ایک الزام لگایا اور کہا کہ وہ خطا پر تھیں۔ باغ فدق کے معاملہ پر وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کی معصومیت اور عصمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خطا نہیں کر سکتی، وہ خطا پر تھیں۔ اس کے لیے انہیں احادیث اور قرآن سے ہم نے دلائل دینے کی ضرورت محسوس کی تاکہ ایسے ملا اپنا منہ بند رکھیں اور اہل بیت پر بھونکنے کی آئندہ کوشش نہ کریں۔ ہماری مرجعیت کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہم پر حرام ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی اہل بیت پر بھونکے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ ہم دعا گو ہیں مفتی حنیف قریشی مناظر اسلام، انہوں نے آج بہت ہی خراب طبیعت کے باوجود اشرف جلالی کے بیان کو رد کیا اور وہ کرونا پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ اس بیماری کے دوران بھی انہوں نے سیدہ کا حق بیان کیا اور بتایا کہ یہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ نہیں ہے، اور انہوں نے جلالی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ توبہ کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس بات پر کہ جلالی صاحب نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ ہمارا انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ تو چلے ہم صحیح بخاری سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جلالی صاحب آپ نے علماء یہود کا طریقہ اپنایا اور آدھی حدیث کو بیان کیا۔ آپ یہ بیان کرنا بھول گئے کہ جب خلیفہ نے بی بی پاک کو ان کا حق نہ دیا تو بی بی غضبناک ہو گئیں اور مرنے تک خلیفہ سے بات نہیں کی۔ اب جہاں پر یہ حدیث مینشن ہے بخاری کی جلد نمبر 5 میں، اس سے 2 صفحے پیچھے جائیں تو ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو اب آپ ہمیں اس متن کے لحاظ سے یہ فرما دیں کہ جو رسول اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر بات اہل بیت پہ ہوگی تو ہم سارے شجرے کھولیں گے، ہم اس کے پابند ہیں، یہ ہمارا ایک فقہی فریضہ ہے اور ہم ادا کرتے رہیں گے۔ پھر ہم بتائیں گے قرآن میں سورۃ تحریم میں کس کے لیے کون سی آیت اتری، پھر ہم بتائیں گے قرآن میں ذالکہ زنین کسے کہا گیا، اور پھر ہم بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے کہ حدیث کرتاس میں کون کون سے اشخاص موجود تھے جنہوں نے رسول کی گستاخی کی۔ پھر ہم بتائیں گے کہ بخاری میں کہاں پر لکھا ہے کہ رسول اللہ نے نماز غلط پڑھا دی۔ پھر ہم یہ بتائیں گے کہ کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ خودکشی کا خیال کرتے تھے۔ پھر ہم یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ پر معاذ اللہ جو آپ نے گستاخیاں بخاری شریف میں کی ہیں اور اللہ کی گستاخیاں بخاری شریف میں آپ نے کی ہیں، پھر ہم سب دکھائیں گے اور ہم ہر ایک بندے کا شجرہ کھولیں گے۔ اگر آپ کی طرف سے اہل بیت پر کوئی بات آئے گی ہم سب شجرہ کھول کر رکھ دیں گے آپ کے ہر ایک آدمی کا۔ پھر ہم بتائیں گے کہ حجر بن عدی صحابی رسول کا قاتل کون ہے، ہم اوپنلی بتائیں گے، سوشل میڈیا پر بتائیں گے۔ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون ہے، پھر ہم یہ بھی بتائیں گے وہ 8 صحابی کون ہیں۔ بخاری اور مسلم کے جو ہیں اس میں لکھا ہے، درج ہے کہ انہیں دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور وہ مارے جائیں گے۔ منافق صحابہ کون ہیں، پھر ہم ان کے نام لیں گے۔ پھر ہم یہ بتائیں گے خلیفہ اول کو زہر کس نے دیا اور کس نے رسول اللہ کو زہر دیا، ہم یہ بھی بتائیں گے۔ آپ نے کہا انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، آپ نے ایک من گڑت حدیث پیش کی اور آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، اس کی سند اس کا کچھ آپ نے نہیں بتایا، ہم اس کی تردید کر رہے ہیں۔
اور ہم آپ کو قرآن سے وارثین انبیاء ثابت کریں گے اور آپ کی حدیث کی کتابوں سے وارثین انبیاء ثابت کریں گے۔ پہلی کتاب آپ کی تاریخ ابر الفدا، جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 201 جلد نمبر 1 پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ فدق خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھا اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا۔ جب ایک چیز ہبہ کر دی گئی، اس پر بی بی کا قبضہ تھا، تو خلیفہ اور حاکم کس بنا پر اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے سکتا تھا؟ کون سا ایسا شرعی قانون ہے؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے دنیا میں کہ جس کا قبضہ اس سے گواہ مانگے جائیں۔ آپ سے پہلے حدیث کی زبان میں بات کرتے ہیں، بعد میں آپ کو انشاءاللہ آیات سے دلیل دیتے ہیں۔ آپ کی یہ حدیث قرآن سے بھی ٹکراتی ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں، چاہے اہل سنت ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، جتنے بھی فقہ اسلام ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے وہ حدیث باطل ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا یہ مسلمہ سب کا اجماع ہے، اس پر یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ جلالی صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ کچھ وارثین ہم نے ڈھونڈے ہیں، ہمارے علماء آپ کو جواب دیں، آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کو ہم جواب دیں گے۔ ہم جاہل لوگ نہیں ہیں، ہم اتحاد بین المسلمین کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کسی بات کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور آپ کچھ بھی ٹوٹا چلائیں گے، اپنی تقریر کریں گے اچھلتے اچھلتے اور ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں قرآن کی طرف جلالی صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، حاکم وقت نے یہ حدیث بیان کی تھی، تو اگر یہ حدیث قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو جناب پھر معذرت کے ساتھ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، یہ آپ تسلیم کر لیں، کیونکہ قرآن سے جو فرمان اور حدیث ٹکرا جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ضعیف بھی نہیں ہوتا، وہ گڑا ہوا ہوتا ہے، اسے گڑا ہوا کہتے ہیں۔ تو یہ لیں، یہ قرآن کریم ہے، یہ سورہ النساء ہے، یقیناً آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، کیونکہ بغض علی میں قرآن سمجھ نہیں آتا ہے، قرآن فہمی ایسے نہیں ہوتی ہے۔ للرجال نصیبا مما ترک الوالدان والا قربونا وللنساء نصیبا مما ترک والدان والا وَإِلْ قَرِّبُونَ مِمَّا كُلُّ مِنْ أَوْ كَثِيرًا نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں کچھ حصہ تو خاص مردوں کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں قرآن میں۔ اسی طرح ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکہ میں کچھ حصہ خاص عورتوں کا بھی ہے، وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ہر شخص کا حصہ ہماری طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ ادھر مقرر کر رہے ہیں حصے، آپ کس طرح کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی؟ انبیاء کیا حصے باہر ہے؟ یہ تمام میں سے، یہ تمام کے لفظ میں سے انبیاء خارج ہے؟ کیسی بات آپ نے کر دی، کیسے جاہل سے مولوی ہیں آپ۔ دوسری بات سنیں، دوسری آیت سنیں، یہ بھی سورہ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَإِلَّا قَرَّبُونَ، اور ماں یا اور قرابت دار غرض جو شخص جو ترکہ چھوڑ جائے، ہم نے ہر ایک کا والی، ہر ایک کا مقرر کیا۔ جناب قرآن کہہ رہا ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ انبیاء کا نہیں ہے اور دوسروں کا ہے، امتیوں کا ہے، انبیاء کا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہر ایک کا مقرر کیا ہم نے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں انبیاء کا وارث کوئی نہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے ہر ایک کا مقرر کیا وارث۔ شرم آنی چاہیے تھی آپ کو، کم از کم قرآن پڑھ لیتے۔ بغض آل محمد میں آپ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو قرآن کی جو حقیقی آیات ہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتی۔ آپ کو سورت بنی اسرائیل کی یہ والی آیت یاد ہے؟ وَآذِتْ
ذوی القربى حقا ومسکینا وابن السبیل ولا تبذروا تبذیرا. یاد ہے آپ کو جناب؟ اس میں اللہ کہہ رہا ہے اور بھوکے سے اور ان کی خطا کی ہوئی تو تمہیں بخش دے گا کیونکہ وہ توبہ کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے. اور قرابت دارو اے اور محتاجوں اور پردیسیوں ان کا حق دے دو، خبردار فضول خرچی مت کرو. اللہ تو کہہ رہا حق دے دو. جناب یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے جو اس میں اللہ پاک نے رسول کو حکم دیا کہ قرابت داروں کا حق ادا کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 320 پہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جب یہ آیت اتری تو اس کے راوی ہیں ابو سعید خدری جو ایک نامور صحابی ہیں اور جن سے بہت زیادہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری شریف میں درج ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فدق اپنی بیٹی کو عطا کر دیا. آپ کیسے کہتے ہیں جناب؟ اسی کے بارے میں تفسیر الکبیر میں اسی آیت کے بارے میں ابو سعید خدری سے یہ روایت پھر ہے. تفسیر مدری میں بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 433 پر موجود ہے جلد نمبر 5 میں. ابو سعید خدری یہی روایت طبرانی میں بھی جناب کرتے ہیں، روح المعانی میں بھی کرتے ہیں، تفسیر روح المعانی میں. کیسے ہی آپ نے جاہلانہ بات کر دیا؟ اسے تو جناب لوسی البغدادی نے اپنی جو کتاب ہے اس میں جلد نمبر 8 پہ لکھا ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ فتوح البیان آپ کی کتاب ہے، وفا الوفا آپ کی کتاب ہے، آب الامامہ والسیاسہ دیکھ لیں، مارج النبوہ دیکھ لیں. صحیح مسلم میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا ہے جناب کہ اس حدیث کا اطلاق صرف رسول اللہ پر ہے، تمام انبیاء پر نہیں. کہاں گئے آپ کے وہ حدیث گڑنے والے؟ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. امام مسلم کہہ رہے ہیں صرف رسول اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، تمام انبیاء کا وارث تھا اور ہے. کیسی باتیں آپ نے کر دی ہیں، جاہلانہ گفتگو کر دیا آپ نے. آپ کو قرآن سے مزید کچھ آیات دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی کچھ جو ہے وہ طبیعت فریش ہو جائے. لیں، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 15 ہے اس کی. وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. ترجمہ سنا دیتا ہوں جناب آپ کو اس کا. اور سلمان داؤد کے وارث ہوئے. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سلیمان نبی داؤد نبی کے وارث ہوئے اور کہا لوگو ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی. وہ کہہ رہے ہیں جناب دنیا کی ہر چیز. یہ دیکھیں نا، آپ کو آیت سنائیے، صاحب ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ ڈنڈی نہ مارے. علماء یہود کی طرح آپ بات کرتے ہیں، آدھی بات بتاتے ہیں اپنے بندوں کو، آدھی چھپا لیتے ہیں. اس کا کوئی آپ کو حق نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے سلمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا لوگوں سے ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی اور دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی. جناب اس میں گھوڑے بھی آتے ہیں. سورۃ صاد میں موجود ہے کہ سلمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی طرف سے 1000 گھوڑا وراثت میں ملا. آپ کی تفاسیر میں درج ہے کہ سلمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی مالش بھی کرتے تھے اور جہاد کے لیے وہ گھوڑے دیتے. جناب وہ وراثت میں ملے تھے، فقط نبوت اور علم وراثت میں نہیں ملا تھا. انتہائی جاہلانہ بات کی ہے آپ نے. اور جناب آپ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فدق کا معاملہ بخاری سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ قرآن سے حل ہوگا انشاءاللہ. آپ نے صاحب کو جاہل سمجھا ہوئے، آپ بکواس کر دیتے ہیں. لیجئے سورۃ حشر ہے، سورۃ حشر آیت نمبر 6 ہے اس کی. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ فللرسول والذی القربى والیتامى والمساکین والابن السبیل کی الا یاکون. جناب یہاں پہ اللہ سورۃ حشر کی آیت میں بتا رہا ہے فدق کس کا ہے. فدق مال فی میں سے تھا اور اللہ بتا رہا ہے مال فی کس کا ہے. یہ آپ کو جو وللہ پر ڈبل لام نظر آ جاتی ہے، یہ لل رسول پر آپ کو لام ملک نظر آ جاتی ہے اور یہ ذوی القربہ پہ آپ کو ڈبل لام نظر نہیں آتی ہے. یہ واو عاطفہ کیا ہے؟ آپ تو بڑے مفتی ہیں، جہاں پر واو عاطفہ لگ جائے عاطفہ مطوف علیہ ایک میں آتا ہے، اس کا حکم ایک میں آتا ہے. اس کی ٹرانسلیشن غلط نہ کیا کریں.
اس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے اور رسول کے قرابت داروں کا ہے۔ والیتامہ ایک لام ہے یتیم پر، والیتامہ والمساکین والابن السبیل، والیل یتامہ نہیں ہے، والیل ابن السبیل نہیں ہے، والیل مساکین نہیں ہے۔ لام ملک میں خیانت کرتے ہیں آپ لوگ، آپ قرآن میں قرآن کی تحریف کرتے ہیں، مانوی تحریف کرتے ہیں معاذ اللہ۔ آپ لوگ جہالت کے گڑھے کے اینڈ پہ کھڑے ہیں، بلکہ اس میں گر گئے ہوئے ہیں اہل بیت کے بغض میں۔ آپ ہمیں بتائیں گے دین کیا ہے، ہم سے آپ بات کریں گے؟ جائیں پہلے جا کے جناب اپنی کتب پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہم لمبی بحثوں میں پڑ جائیں، پھر آپ کے پاس چھپنے کو کوئی جگہ نہیں ہوگی جب ہم سوال کریں گے آپ سے۔ آپ نے بچوں کو اصحاب کی تعلیم دیں، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، کس نے ابو ذر غفاری کو مدینہ بدر کیا، کس نے جناب سلمان کو مدینہ بدر کیا، کس نے مروان بن حکم کو مدینہ میں واپس بلایا۔ آپ کہہ رہے ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں، اس لیے فدق پہ کسی کا حق نہیں بنتا تھا۔ مروان کو کیسے حق دیا جی؟ خلیفہ ثانی نے مروان کو کیسے دے دیا ہے؟ باغ فدق تصرف کرتا رہا ہے وہ۔ اور اگر پہلے خلیفہ اپنے مقدمے میں ٹھیک تھے تو جناب خلیفہ عمر بن عبد العزیز آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بڑی معتبر شخصیت ہے وہ، انہوں نے یہ باغ فدق آل رسول کو واپس کیوں کیا؟ آپ انہیں غلط کہیں، آپ نہیں کہہ سکتے عمر بن عبد العزیز کو غلط اس امر پر، کیونکہ آپ انہیں مجدد سمجھتے ہیں۔ وہ مجدد تھے آپ کے، اور ہمارے تمام امت اسلامیہ کے مجدد تھے وہ، ان کا عمل غلط تھا کیا؟ یہ آپ کی جو حدیث ہے انبیاء کے وارث نہیں ہوتے جناب، یہ بند کر دی ہے ڈرامے بازی۔ قرآن اس حدیث کی نفی کر رہا ہے، اور جس حدیث کی قرآن نفی کر دے وہ کسی قابل نہیں ہوتی، وہ ضعیف نہیں ہوتی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ گڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض آ جائیں، ہم اپنے اہل سنت بھائیوں سے بہت ہوش ہیں جنہوں نے آپ کے بیان کو مسترد کیا ہے۔ اللہ پاک مفتی حنیف قریشی جیسے علماء کو اہل سنت میں، اور خاص بالخصوص مفتی حنیف قریشی صاحب کو صحت کاملہ عطا کرے تاکہ وہ حق گوئی بیان کریں، اور آپ جیسے علماء یہود اور علماء سو کا کردار ادا کرنے والوں سے معافی دلوائیں اس قوم کو، اہل سنت بھائیوں کو۔ آپ نے تو اہل سنت کا دڑن تختہ کر دیا اپنے عقائد تھوپ تھوپ کے۔ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔